یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ قطر کی شورا کونسل کے الیکشنز کی ووٹنگ کا اندراج آج چوتھے روز بھی جاری رہا۔ یہ الیکشنز قبائلی اور مذہبی تعصب سے پاک ہوں گے۔ عمان کے ساحل کے قریب حال ہی میں ایک آئل ٹینکر پر جو حملہ ہوا تھا، قطر نے اس کی مذمت کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے مزید 156 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,24,285 ہو گئی ہے۔ اور اسرائیل کی فوج کی جانب سے لبنان کی سرزمین پر توپخانے سے شیلنگ کیے جانے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ قطر کی شورا کونسل کے الیکشنز کی ووٹنگ کا اندراج آج چوتھے روز بھی جاری رہا۔ الیکشنز کے پہلے مرحلے کے دوران ووٹروں کے ناموں کی فہرستوں کی تیاری جاری ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے رائے دہندگان کے ناموں کی رجسٹریشن کے کام کا جائزہ لیا ہے۔ اس ضمن میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے مختلف انتخابی سینٹرز اور الیکشنز کی نگرانی کرنے والے مرکز کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران انہوں نے رائے دہندگان کے ناموں کی الیکٹرانک رجسٹریشن کے لیے لوگوں کی جانب سے بھرپور دلچسپی کا مظاہرہ کرنے پر اطمینان اور مسرت کا اظہار کیا۔ شورا کونسل کے الیکشنز کے لیے ووٹروں کی رجسٹریشن کا کام کل جمعرات تک جاری رہے گا۔ دریں اثنا شورا کونسل الیکشنز کی سپروائزری کمیٹی کے وائس چیئرمین سالم المورخی کا کہنا ہے کہ ہر امیدوار کے لیے ضروری ہے کہ وہ قوانین اور ریگولیشنز پر باقاعدہ عمل کرے۔ اس میں قبائلی یا مذہبی تعصب یا جارحانہ مواد سے گریز کرنا بھی شامل ہے۔ سالم المورخی نے کہا کہ قوانین اور ریگولیشنز کی خلاف ورزی کی صورت میں قید اور 1 لاکھ ریال جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ تمام امیدوار 22 اگست سے 26 اگست تک اپنے ناموں کو رجسٹر کروا سکتے ہیں، جبکہ امیدواروں کی فائنل لسٹ کا اعلان ستمبر کی 15 تاریخ کو کیا جائے گا۔ قطر کے ہلال احمر نے فلسطینی برادر عوام کی مدد کے جذبے کے پیش نظر فلسطین کی وزارت صحت کے تعاون سے غزہ کی پٹی کے علاقے میں ہاسپٹلز کے اندر خصوصی آپریشنز کا پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت خصوصی آپریشنز کے لیے طبی ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں گی اور دیگر میڈیکل سروسز مہیا کی جائیں گی۔ اس پروگرام کا مقصد غزہ کی پٹی میں ہیلتھ سسٹم کو بہتر بنانا، وہاں کے ہاسپٹلز میں جدید اور اعلیٰ ترین سٹینڈرڈز کے مطابق آپریشنز کرنا اور صحت کے اداروں میں کام کرنے والے اسٹاف کی تربیت کے علاوہ ان کی کارکردگی کو بہتر بنانا اور صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ امیری انجینئرز فورس کے کمانڈر میجر جنرل انجینئر عیسیٰ علی الکویسی نے فضائیہ کے آلودیت بیس میں امریکی فورسز کے لیے ڈارمیٹریز یعنی رہائش گاہوں کی تعمیر کے کام کا افتتاح کیا ہے، جو اس بیس کی توسیع کے پروگرام کا ایک حصہ ہے۔ اس کا سنگ بنیاد سن 2018 میں رکھا گیا تھا۔ اس موقع پر اپنے ایک بیان میں میجر جنرل انجینئر عیسیٰ علی الکویسی نے کہا کہ یہ رہائش گاہیں 2 بڑی عمارتوں پر مشتمل ہیں اور ان کی تعمیر کا کام قطری امیری انجینئرز فورس کی زیر نگرانی بین الاقوامی معیار کے مطابق مکمل کیا جائے گا۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے قطر اور امریکہ کے مضبوط تعلقات کا ذکر کیا۔ ادھر دوحہ میں امریکہ کے سفارت خانے کے ناظم الامور کا کہنا ہے کہ قطر اور امریکہ کے مابین اقتصادیات اور سیکیورٹی کے شعبوں میں مضبوط تعلقات قائم ہیں۔ انہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے سن 2018 میں فضائیہ کی آلودیت بیس کی توسیع کے پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ عمان کے ساحل کے قریب حال ہی میں ایک آئل ٹینکر پر جو حملہ ہوا تھا، قطر نے اس کی مذمت کی ہے۔ اس ضمن میں قطر کی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ قطر ایسی تمام کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے جو بین الاقوامی سمندری راستے میں رکاوٹ کا باعث ہوں اور جن سے بحری جہازوں اور آئل ٹینکرز کی آمد و رفت میں خلل پڑتا ہو۔
بیان میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ تمام ممالک کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ جہاز رانی کو منظم کرنے والے بین الاقوامی معاہدوں پر عمل کریں۔ قطر نے افغانستان میں امن عمل کو فروغ دینے کے لیے بلائے گئے ایک اجلاس میں شرکت کی ہے، جس کا اہتمام افغانستان کی وزارت خارجہ نے کیا۔ کابل میں قطر کے سفارت خانے کے ناظم الامور فہد علی السلیتی نے ویڈیو کمیونیکیشنز کے ذریعے منعقد کیے گئے اس اجلاس میں قطر کی نمائندگی کی۔ اجلاس میں افغانستان میں امن عمل سے متعلق اتفاق رائے کو مضبوط بنانے اور انسانی امداد کی فراہمی سے متعلق موضوعات کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے 164 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 110 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 54 کیسز کا تعلق ان ٹریولرز سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 156 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کا بھی اعلان کیا ہے، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,24,285 ہو گئی ہے۔ دراسنا تمام اہل افراد میں سے 72.6% لوگ کووڈ 19 ویکسین کی دونوں ڈوزز لے چکے ہیں، جبکہ 86.6% لوگوں نے کم از کم ایک ڈوز لے لی ہے۔ وزارت صحت میں ویکسینیشن ڈپارٹمنٹ کی نگران ڈاکٹر سہال بیات کا کہنا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے خلاف قومی سطح پر جاری مہم کے تحت لوگوں کو اب تک اینٹی کووڈ 19 ویکسین کی 3.8 ملین سے زیادہ ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ اسرائیل کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے علاقے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی بنا پر اور لبنان سے اسرائیل کی سرزمین پر راکٹ داغے جانے کے بعد لبنان پر توپ خانے سے شیلنگ کی ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل پر آج صبح 3 راکٹ داغے گئے تھے، جن میں سے ایک راکٹ کھلے علاقے پر گرا، جبکہ دوسرے 2 راکٹوں کو اسرائیل کے دفاعی سسٹم کے ذریعے فضا ہی میں تباہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد اسرائیلی فوج نے لبنان کی سرحد پر حزب اللہ کی چوکیوں پر حملے کیے۔ ان حملوں میں ہونے والے نقصانات کی تفصیلات دستیاب نہیں ہو سکی۔ تیونس کے صدر قیس سعید نے امریکہ میں تیونس کے سفیر اور ملک کے ایک اہم صوبے کے گورنر کو ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا ہے۔ ان برطرفیوں کی فوری طور پر وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ لوکل ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق ملک کی اہم سیاسی جماعتوں نے ان کے اس اقدام کی شدید مخالفت کی ہے، تاہم صدر کا کہنا ہے کہ وہ تمام فیصلے ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ آج افغانستان کے دارالحکومت کابل میں بموں اور بندوقوں سے کیے گئے ایک حملے میں کم از کم 8 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ وہاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران متعدد حملے ہوئے ہیں، جن میں آج صبح کیا گیا ایک بم دھماکہ بھی شامل ہے۔ کسی بھی گروپ نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ یاد رہے کہ طالبان جنگجو ملک کے مختلف صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کرنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ حالیہ مہینوں کے دوران وہ کئی چھوٹے انتظامی ڈسٹرکٹس کو اپنے قبضے میں لے چکے ہیں۔ اور امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے میانمار میں فوجی بغاوت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی ایسوسی ایشن آسیان پر زور دیا ہے کہ وہ میانمار کی فوج پر ملک کے اندر تشدد کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ قطر کی شورا کونسل کے الیکشنز کی ووٹنگ کا اندراج آج چوتھے روز بھی جاری رہا۔ یہ الیکشنز قبائلی اور مذہبی تعصب سے پاک ہوں گے۔ عمان کے ساحل کے قریب حال ہی میں ایک آئل ٹینکر پر جو حملہ ہوا تھا، قطر نے اس کی مذمت کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے مزید 156 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,24,285 ہو گئی ہے۔ اور اسرائیل کی فوج کی جانب سے لبنان کی سرزمین پر توپ خانے سے شیلنگ کیے جانے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔
آپ کا وزیراعظم ایک بار پھر آپ کے ساتھ اسی سلسلے میں وزیراعظم عمران خان سوالات کے جواب دیں گے. ٹیلی فونک رابطے کا تیسرا سیشن اس وقت شروع ہو چکا ہے. وزیراعظم آپ کے ساتھ اگلی نشست کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ کی اسکرین پہ یہ نمبر آ رہا ہے 05192249000. اس نمبر پہ آپ براہ راست وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے بات کر سکیں گے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو. ایک بار سب درود شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. وزیر اعظم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کے آغاز میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو پھر ہم کالرز کی طرف جائیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں سب سے پہلے آج کرونا کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں.